وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وہ تم رشوت کو کس طرح دیتے ہیں؟ نیچے پیسے رکھ کے اوپر آم سجائے، یہ بیگم صاحبہ کے لیے دیا ہے، ماشاء اللہ ٹھیکہ دیا ہے نا، ٹھیکہ دیا ہے، اچھا نیچے کچھ اور چیز رکھی۔ یہاں ایک سرکاری افسر تھا، ایک دفعہ ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے رکھے آپ رکھے پھر بتائیں گے۔ میں نے کہا کیا رکھوں؟ کہنے لگے یہ ایک رقم ہے۔ میں نے کہا وضاحت کر لو، میرے نام ہدیہ ہے تو رکھوں گا، مسجد کا چندہ ہے تو رسید کاٹوں گا۔ اس وقت مدرسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ رکھ تو لے۔ میں نے کہا میں تمہارا بینک نہیں ہوں کہ رکھ تو لوں، کیوں رکھوں گے؟ رات ہو گئی، راشی افسر آ گیا، نمازی تھا پکا یار۔ السلام علیکم، خیریت؟ ٹھیک تو صحیح ہے، ٹھیک کوئی بات تو نہیں؟ میں کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا بہت نمازی آئے چلے گئے۔ کسی نے کچھ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں دیا۔ کوئی لفافہ؟ میں نے کہا نا۔ جلدی جلدی گھر چلا گیا، ٹیلی فون کیا۔ اس نے کہا تمہارا مولوی لیتا نہیں، کیا کرے؟ تو میں نے فجر کے درس میں کہا کہ بعض افسران اتنے بڑے راشی ہے کہ وہ اپنے ائمہ اور استاذوں کو بھی بلیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم ان کے جہنم جانے کے پل کیوں بنے؟ خام خام تدلو بِآئِلَ الْحُکَّامِ، کنواں بنا ہوا ہے، باہر سے پانی آ رہا ہے۔ پانی تو کنویں سے جانا چاہیے، افسروں کو کام کر کے دینا چاہیے۔ یہ عجیب افسر ہے، اس کے اندر پانی چھوڑ دے آپ، پوری نہر جاری کر لے، یہ خوش ہو رہا ہے، سارے جہان کا پانی اس میں آ رہا ہے۔ یہ دودھ کے بہانے، یہ سبزی کے بہانے، یہ فروٹ کے بہانے، یہ کپڑوں کے بہانے، ساری رشوت ہے۔ جیسے گندا کنواں، کوئی کپڑے پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، گند بلا سارا، یہ گندا کنواں ہے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت یاد رکھیں کہ رشوت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تو کہا ہے کہ پہلے لوگ ہدیے دیتے تھے، اب تم جو ہمیں ہدیہ دیتے ہو وہ بھی رشوت ہے۔ دیکھیے تہذیب و تہذیب میں اور التاریخ الکبیر میں عمر ابن عبدالعزیز کے حال میں۔ اور باتیں تو چھوڑو، ہمیں رشوت دیتے ہیں باقاعدہ، بادام، پستہ، اور جی وہ طالب علم لے آتے ہیں، جی آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں کہتا ہوں اور کیا کام ہے؟ کہا چھوٹے بچے کو داخلے کے لیے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں داخلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ رشوت تھی نا۔ توبہ توبہ، رشوت ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم، یہ میر زاہد منطق کے جو بڑے عالم ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ آگرہ میں وہ مفتی تھے اور قاضی تھے۔ تو ایک دن شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم سے کہا پیسے لو اور کباب لو بازار سے، روزہ افطار کر رہا ہے، افطار میں ذرا چٹپٹی چیز اچھی لگتی۔ کباب بہت سارے لایا، 2-3 ملنے چاہیے تھے تو 5-10 لے آئے۔ حضرت نے روزہ تو افطار کیا، بعد میں خیال آیا شاہ عبد الرحیم یہ کباب زیادہ نہیں۔ جی حضرت کبابی نے زیادہ دے دی۔ کیوں؟ وہ اس کا کیس آپ کی عدالت میں ہے۔ تو اس نے کہا ذرا میرے ساتھ مہربانی کریں۔ تو میر زاہد کے الفاظ مولانا انور شاہ نے فیض الباری میں لکھے ہیں، یا ظالم افسدت علی 100 مسائر اليوم، دن بھر کا روزہ برباد کر لیا۔ پختو کہ وہی عمر روزہ میں پغلو ماتا، رشوت سے روزہ برباد ہو گیا۔ اور وہ لکھا ہے نا کہ ایک منصف کے ہاں کسی شخص کا کیس چل رہا تھا، اس نے کہا یار یہ میرے حق میں فیصلہ کیسے کرے گا، خوش تو کرنا چاہیے۔ تو ایک بہترین قسم کی پگڑی اس کے پاس لے گیا کہ حضرت یہ پگڑی آپ باندھنے بڑی اچھی لگے گی، لیکن خدا کے لیے دیوار میری۔ اس نے کہا بے فکر رہو۔ وہ دوسرے فریق کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پگڑی لے گیا، اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، تو دودھ والی گائے تھی۔ اس کو بچے سمیت کھول کے اس منصف کے گھر لے آیا اور اس کو کہا کہ حضرت بچے یہ دودھ پیئیں گے لیکن دیوار میری ہے۔ کہا بے فکر رہو۔
صبح جب فیصلہ ہونے لگا تو جس نے گائے دی تھی اس کے حق میں ہونے لگا. وہ پگڑی والا پریشان ہے, وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ بھول گئے, تو کہتے ہیں ماں بدولت کی پگڑی کی قسم کہ دیوار میری ہے. اس نے کہا پگڑی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گائے رات کو کھا گئی ہے, دیوار اس کی ہے. یہ سمجھ گیا کہ وہ گائے لے کے آئے, کہا پگڑی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو رات کو گائے کھا گئی. بڑی رشوتیں چھوٹی رشوتوں کو کھا جاتی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا باہم ناحق طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہیں پہنچاؤ اس کو بادشاہوں تک رشوت. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا ناحق. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے ہو. فرمایا ناحق مال نہ کھاؤ. ناحق مال کی ایک مثال, بڑی مشکل مثال جو عام ہے, کسی افسر کو خوش کر لو, وہ آپ کے نام پلاٹ کر دے گا. کسی بڑے کیڈی اور کے ایم سی والے پر ہاتھ پھیرو, وہ نصف لی و نصف اللہ وَهَذَا قَوْمٌ جَاهِلُونَ. بات سنو ذرا, لفظ کیا استعمال کیا اس کو تو دیکھو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, تدلو ادلا یدلی, ادلا دل وہ کہتے ہیں ڈول کو جو کنویں میں لٹکا کے پانی نکال دے. افسران کو تشبیہ دی ہے کنویں کے ساتھ, تو کنویں سے پانی نکالنا ہے یا کنویں پانی ڈالنا ہے؟ افسروں کو رشوت دینا جیسے کنویں میں واپس پانی ڈالنا. تو کسی کنویں میں اگر پانی کی نہر آ رہی ہو تو وہ کنواں رہے گا؟ وہ تو ختم, برباد ہو جائے گا. فرمایا ان کنووں سے نکالو, یہ تو اس لیے بٹھائے گئے, تم ان کنووں میں واپس پانی ڈالتے ہو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کنویں کے لیے باہر سے پانی پہنچنے لگے, کنویں کا پانی ختم, کنواں برباد. راشی افسر کو قید کر کے گھر میں بند کرو, ختم. قرآن کی بلاغت دیکھو. ہر حالت میں تلاوت, عمل, ذکر اللہ فرماتے میں موجود ہوں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ, نہیں پوشیدہ رہ سکتی ہے تیرے رب سے مانند ذرے کے زمین میں, ولا فی السماء, نہ آسمان میں, ولا اصغر من ذلک, نہ چھوٹی چیز اس سے, ولا اکبر, نہ بڑی, الا فی کتاب مبین, مگر لوح محفوظ میں ہے. انتہائی غلط بات ہے جو بلغت الحیران میں اس جگہ لکھی ہے. حیث قال ان اللہ تعالی لا يعلم الاشیاء قبل ان تخلق, فهذا في الحقيقة مذهب الاعتزال. لا ينبغي للعالم السني والموحد أن يعتقد هذا, حتى قيل في الفتاوى من اعتقد إن الله لا يعلم بعض الأشياء كفر. بلغت الحیران صفحہ 157. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ, شیخ القرآن پنپیر, مولانا سرفراز کے استاذ مولانا حسین علی کے بلغہ میں بعض چیزیں نابالغ موجود ہیں. 157 صفحے پر عبارت خالص غلط ہے. بالکل ممکن ہے کسی نے 10 کیا ہو,